کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، ہجرت مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہجرت کی، وہاں سے ہماری اسلامی تاریخ کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ ہجرت سے کیا جائے، چونکہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد حالات پوری طرح تبدیل ہوئے، تو انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہجرت جو لفظ ہے، حجر یحجر کے معنی آتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اصطلاحی معنی شریعت میں ہجرت کے معنی ہیں ترک دار الکفر والخروج منہا الی دار الاسلام، ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، مجبور ہو چکا ہے ایک مسلمان تو دارالکفر کو چھوڑ کر جہاں پر مسلمان رہتے بستے ہیں یا اسی طرح دارالاسلام ہے، اس جانب ہجرت کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی حجر یحجر کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، گناہوں کو، نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے ہجرت کا لفظ، وہ اللہ کے دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان پر عمل کرنے کے لیے ایک دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف، یا اسی طرح جہاں پر مسلمان رہتے بستے ہیں وہاں پر سفر کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی مسلمان ایسے حالات پیش آتے کہ اس کا رہنا مشکل ہو چکا ہے، اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، اپنے اسباب، ساری چیزیں کو چھوڑ کر اگر وہ دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران میں، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا، جو لوگ ہجرت کیے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، قتل بھی کیے گئے اور اسی طرح مارے بھی گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ نے وعدہ کیا میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہترین ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندے میرے دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکالے گئے، تکلیف ان کو دی گئی، اللہ نے فرمایا میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ان کو فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا، ظلم برداشت کرنے کے بعد اپنی اپنی بستیوں سے وہ لوگ نکل پڑے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم بہترین ٹھکانہ ان کو دنیاوی زندگی میں عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں جو اجر و ثواب ہے یہ بہت زیادہ ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔
تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے دین کی خاطر نکل پڑتا ہے اس کو یہ سوچنے کی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین ٹھکانہ بہترین جگہ اس کے لیے دنیاوی زندگی میں مہیا کریں گے اور آخرت میں بہت زیادہ ثواب اللہ عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا بھی ہجرت کے معاملے میں، اگر مسلمان ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں پر اس کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، دعوت دین پیش کرنے سے روکا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، اللہ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو انسان اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو زمین میں جو ہے بہت زیادہ کشادگی جگہ وہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، پھر اس کو اسی حالت میں موت آتی ہے، یقیناً اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثابت ہو گیا۔ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو میں نے اللہ کے نبی کے لیے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جب ہاتھ بڑھایا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے اے عمر، کیوں اس طرح جو ہے اپنا ہاتھ کھینچ لے رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا شرط تم لگانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں تب میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام قبول کرتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو مسلمان جو ہے ہجرت کے لیے نکل پڑتا ہے ہجرت سے پہلے جو بھی اس کے گناہ ہیں اللہ اس سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو مسلمان اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے حج کر کے جب وہ لوٹتا ہے تو سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہجرت کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ ہجرت بھی اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت صرف جو ہے مکہ سے مدینہ نہیں بلکہ قیامت تک یہ باقی رہے گی، جس طرح کہ آپ نے فرمایا لا تنقطع الحجرہ حتی تنقطع التوبہ، جب تلک دروازہ توبہ کا کھلا ہے تب تلک ہجرت جو ہے برابر جاری رہے گی، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ہجرت بھی تب بند ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے قیامت تلک جو ہے برابر ہجرت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا رہے گا۔ ہجرت کا جو آغاز ہوا شروعات جو ہوئی، ایک تو مدینۃ المنورہ میں دو قبیلے جو ہے رہتے تھے، ایک قبیلہ اوس دوسرا خزرج، اور یہودیوں کی 3 قبائل وہاں پر آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ جس طرح کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے بڑی خبیث قوم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے والی، انبیاء کو پریشان کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو بیچ کھانے والے، حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والے، ہمیشہ جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہنے والے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان پر میں نے اپنا غضب نازل کیا۔ ہم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تو نے تیرا غضب نازل کیا، اور جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو گمراہ ہوئے۔ تو مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ان سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔
چونکہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا سود اللہ نے حرام قرار دیا، ان لوگوں نے حلال کر لیا، رشوت اللہ نے حرام قرار دیا، ان لوگوں نے اس کو حلال قرار دیا۔ یا اسی طرح اللہ کی دین کے معاملے میں اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، مالدار ہے اس کے ساتھ الگ فیصلہ، غریب ہے اس کے ساتھ الگ فیصلہ، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، سیدھے گائے ذبح کرتے، معلوم ہو جاتا کس نے قتل کیا، اس کے بجائے سوالات کس رنگ کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، تو بے جا سوالات کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ان لوگوں نے پریشان کیا۔ اور یہ لوگ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں دوسری قومیں، ان کا مال ہڑپ کر جاؤ، ان کا مال کھا جاؤ، ان کے ساتھ جو بھی سلوک رویہ کرو، جو بھی سلوک رکھو روا رکھو، ہماری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ نحن ابناء اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے یہ لوگ کہتے تھے، احباؤہ، اللہ کے پسندیدہ کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ان کی مثال گدھوں کی جیسی، گدھے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنی قیمتی کتابیں رکھی ہوئی ہے، وہی ان کی مثال ہے۔ اور اللہ نے کہا کبھی بھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر مدینہ المنورہ میں جب یہ تینوں قبیلے آباد تھے، ہمیشہ پریشان کرتے رہتے تھے اوس اور خزرج کو۔ جب لڑائیاں ہوتی، جنگیں ہوتی، اوس اور خزرج جیت جاتے، کیونکہ بزدل قوم ہے، کبھی سامنے سے حملہ نہیں کرے گی، ہمیشہ پیچھے سے جو ہے دھوکہ بازی، دغا بازی۔ تو ان لوگوں سے جب یہ پٹ جاتے اوس اور خزرج سے، کہتے آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تب ہم ان سے مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو مدینہ کے لوگ تو سنتے رہتے تھے۔ موسم حج، جب حج کا موسم آتا، مختلف جگہوں سے لوگ مکہ کو پہنچتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر ایک قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتے، مختلف جگہوں سے جو لوگ آتے ان کے خیموں میں اللہ کے نبی پہنچتے، اللہ کے نبی ان سے مطالبہ کرتے، کون ہے جو دین کے معاملے میں مجھے پناہ دے گا، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کون ہے جو دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ادھر پیچھے پیچھے ابو لہب، ابو جہل، اسی طرح کفار قریش اللہ کے نبی کے پیچھے لگے ہوئے رہتے۔ جیسے اللہ کے نبی دین کی دعوت دے کر ہٹتے، اللہ کے نبی کے پیچھے وہ لوگ پہنچ جاتے، ان کی بات مت مانو، یہاں پر مکہ میں جو ہے ایک وبال مچا ہوا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، بیوی شوہر سے جدا ہے، لوگوں کے درمیان یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، ان کی بات ہرگز نہ سننا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے والوں کے پاس جاتے، دین اسلام کی دعوت دیتے، اپنے آپ کو پیش کرتے کہ مجھے جو ہے دین کے معاملے میں میری مدد کرو، مجھے پناہ دو، میں یقیناً تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ لوگ چونکہ سنتے تھے تو 6 آدمی 11 نبوت اللہ کے نبی بنائے جانے کے 11 سال کے بعد یثرب سے، یعنی مدینہ سے کئی لوگ آئے تھے، تو ان میں سے 6 آدمی اسلام قبول کرتے، جا کر یہ اپنے گھروں میں اسی طرح مدینہ میں دین اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو آئندہ سال یعنی 12 نبوت میں قریباً 12 آدمی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی اور مسلمانوں کی تعداد وہاں پر بڑھ گئی۔ وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی جانب سے پیغامبر، یعنی آپ کا پیغام، دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ گھر گھر پھر کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں تک دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سن 13 نبوت میں کوئی گھرانہ مدینہ میں ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر اسلام داخل نہ ہوا تھا، قریباً سارے گھروں میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ 13 نبوت میں قریباً 70 سے زائد 72 لوگوں کو لے کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ایام تشریق، ایام منی میں اللہ کے نبی وعدہ کرتے ہیں
کہ میں آؤں گا، ملاقات تم لوگوں سے کروں گا۔ درمیانی رات میں جو ہے صحابہ اکرام جو ایمان لائے تھے مدینہ کے انصاری صحابہ، وہ فرماتے ہیں جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا گیا مدینہ المنورہ کی جگہ کہ آپ ہجرت کر کے وہاں پر جائیں۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے اللہ کے نبی سے پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا پورا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ یہ شرف مدینہ والوں کو ملنا تھا اس لیے اللہ کے نبی وہاں پر نہیں گئے۔ تو آپ کو خواب میں بھی جو ہے مدینۃ المنورہ بتلایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں منی کے ایام میں، ایام التشریق میں تم لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ اب چونکہ کفار قریش تک، مکہ کے کفار تک اس کی بھنک بھی نہ پڑنے دینا تھا۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا، ہنگامہ ہو جاتا، لڑائی جھگڑا وہاں پر شروع ہو جاتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ملاقات کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا۔ تو سب صحابہ اکرام اپنے اپنے خیموں میں سو گئے۔ ایک تہائی رات کا جب حصہ گزر گیا، آہستہ آہستہ صحابہ اکرام جو ہے نکل کر عقبہ جو گھاٹی ہے وہاں پر آ کر سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ قریباً 70 آدمی تھے اور 2 خواتین تھیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ گفتگو کا آغاز اللہ کے نبی کے چچا نے کیا۔ تم لوگ جانتے ہو اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے خاندان کے درمیان محفوظ ہیں۔ اگر تم لوگ آئے ہو اللہ کے نبی کو ساتھ لے جانے کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا۔ اگر تمہارے اندر یہ ہمت ہے، یہ سکت ہے، یہ طاقت ہے کہ سارے عرب سے مقابلہ کر سکتے ہو تو اللہ کے نبی کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ یہاں سے لے جا کر درمیان میں ان کو چھوڑ دو گے، دغا دے دو گے، دھوکہ دے دو گے، تو پہلے ہی جو ہے عذر پیش کر دو کہ ہم لوگ نہیں لے جا سکتے۔ تو انصاری صحابہ مدینہ کے لوگ جو سن رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی۔ اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی بات رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک بات اپنے رب کے لیے، دوسری بات اپنے لیے۔ پہلی بات اپنے رب کے لیے مطالبہ کرتا ہوں، صرف اسی کی تم لوگ بندگی کرو گے، عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی ابھی گئے نہیں ہے، شرط یہ لگا رہے ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یا اسی طرح کسی کو شریک کیا جائے پھر یہ بیعت نہیں ہونے والی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ رکھی میرے رب کے لیے میں تم سے مطالبہ یہ کرتا ہوں صرف اسی کی بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میرے لیے تمہارا مطالبہ یہ ہے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح جب میں وہاں پر مدینہ المنورہ کو آؤں گا میری حفاظت تم لوگ کرو گے۔ یہ 2 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ تو مدینہ کے صحابہ انصاری صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یقیناً ہم جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، حق بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت کرنے کی پرواہ ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال معاملہ طے ہو رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی نے اسی طرح لکھا ہے مورخین نے کہ ایک شیطان نے آواز لگائی اے کفار قریش تمہارے خلاف جنگ کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو شیطان ہے،
صحابہ سے کہا فوراً اپنے اپنے خیموں میں جو ہے چلے جاؤ۔ صحابہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، اللہ کے نبی بھی اپنے چچا کے ساتھ جو ہے نکل گئے۔ صبح میں جب قریش کو یہ اطلاع ملی، قریش کے لوگ جو ہے مدینہ کے لوگوں کے پاس آئے کہ اس طرح رات میں مشورہ ہمیں معلوم ہوا۔ حالانکہ کئی لوگ جو نہیں آئے تھے، جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو تو اس کی خبر نہیں، کوئی تو ہم میں سے گیا نہیں تھا، انکار ان لوگوں نے کر دیا۔ تو بہرحال معاملہ یہیں پر تھم گیا۔ اب یہاں سے جو ہے راستہ صاف ہو گیا مسلمانوں کے لیے۔ یہ بیعت کے قریباً 2 مہینے کے اندر سارے کا سارا مکہ قریباً مسلمانوں سے جو ہے خالی ہو گیا۔ مسلمان ساری کی ساری چیزیں قربان کرتے ہوئے مدینۃ المنورہ کی جانب پہنچنے لگے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے، جانا چاہ رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، نہ وہاں پر عبادت کرنے دے رہے ہیں، نہ اللہ کی دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جو ہے وہاں پر دیا جا رہا ہے۔ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جانے والوں کے لیے بھی جو ہے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ آج غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، بہترین مسجدیں تعمیر کی ہوئی ہیں، مساجد بنی ہوئی ہے، نہ وہاں پر گرمی جو ہے محسوس ہوتی ہے، ساری سہولیات جو ہے موجود ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اذان سنتا ہے، نماز کو نہیں آتا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ ایسی جگہ پر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھنے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، عبادت کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ چلو عبادت کرنے کے لیے روک رہے ہو، یہاں چھوڑ کر دوسرے کے جائیں گے، جانے کے لیے بھی رکاوٹیں ان کو پیدا کی جا رہی ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مال اسباب لے کر نکلے بیوی بچے کو، لوگ آئے کہنے لگے ابو سلمہ مال یہاں آ کر کمائے ہو، کہا مال چھوڑ دوں گا تو جانے کی اجازت دو گے؟ کہا جانے کی اجازت دیں گے۔ مال انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ بیوی کے گھر والے آئے، وہ لوگ کہنے لگے یہاں کی بچی سے تم نے نکاح کیا ہے، ہماری بچی مدینہ کو لے جاؤ، ہم لے جانے کی اجازت لے دیں گے۔ ان لوگوں نے بیوی کو لے لیا۔ ابو سلمہ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ لوگ کہنے لگے جب اپنی بچی کو تم لوگ لے جا رہے ہو، ابو سلمہ کے بیٹے کو تم لوگ نہیں لے جا سکتے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، یہ ہمارا وارث۔ دونوں جو ہے وہاں پر کھینچتان کرنے لگے، اسی درمیان بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، مال بھی لیا گیا، بیوی کو بھی روک لیا گیا، بچے کا حشر ان کے سامنے یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تنہا مدینۃ المنورہ کو نکل پڑتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقیناً ابو سلمہ نے بہت بڑا سودا کیا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو انہوں نے سودا کیا ہے۔ بعد میں جو ہے 1 سال تک ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس جگہ پر آتی جہاں پر ان کو جدا کیا گیا تھا، ان کے شوہر سے زار و قطار روتی تھی، پھر چلی جاتی۔ ان کے خاندان میں سے ایک آدمی کو جو ہے رحم آیا، پھر بعد میں ان کو جانے کی اجازت دی گئی، اپنے بچے کو لے کر 1 سال کے بعد جو ہے وہ مدینۃ المنورہ کو پہنچتی۔ اس طرح صحابہ کرام کے بعد دیگرے نکلنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکلنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اجازت دیں۔ ادھر آہستہ آہستہ مسلمان مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، قریباً 2 مہینے میں سارا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، مکہ میں ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے مکہ کے لوگ، زمین ان کے پیروں تلے سے کھسک گئی کہ بھئی کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ مدینۃ المنورہ ایسی جگہ پر واقع ہے، ہم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں ملک شام یا اسی طرح یمن، یہ درمیان میں یہ پڑتا ہے، تو یقیناً ہماری تجارت کو بہت بڑی مار پڑنے والی ہے، اور مسلمان وہاں پر جائیں گے، ان کی ایک حکومت قائم ہوگی، مکہ پر وہ لوگ حملہ کریں گے، اپنے وجود کا بھی خطرہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ ہمارا وجود بھی ختم کر دیں گے، ہماری تجارت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اب سب مل کر مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ، یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی کے دادا نے بنائی تھی، وہ جگہ اس دور میں اہم معاملات کے لیے مشورہ کرنے کے لیے لوگ وہاں پر بڑے بڑے سردار جمع ہوتے تھے۔
اب وہاں پر جمع ہو گئے یہ لوگ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اتنے میں مورخین نے لکھا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت نگاروں نے، کہ ابو جہل بڑے بڑے سردار جو ہے وہاں پر جمع ہے، شیطان ابلیس بھی انسان کی شکل میں جو ہے وہاں پر داخل ہوتا ہے، مختلف لوگ مختلف مشورے دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کو زنجیر جو ہے پہنائی جائے اور ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھی اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے مکہ سے باہر۔ تو اس ابلیس نے کہا یہی تو ہم نہیں چاہتے، آپ کے بول اتنے میٹھے ہیں، آپ کی باتیں اتنی بہترین ہیں، لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، مکہ پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ رائے بھی جو ہے رد کر دی گئی۔ تیسری رائے ابلیس نے یعنی ابو جہل نے پیش کی، کہا ہر ایک خاندان سے جو ماہر ہے لڑنے میں، جنگ کرنے میں ماہر ہے، اس نوجوان کو لیا جائے، اللہ کے نبی کے گھر کے اطراف ٹھہرایا جائے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں، سارے کے قبیلے کے جو نوجوان ہیں ایک ساتھ اللہ کے نبی پر حملہ کر دیں، آپ کا خاتمہ جو ہے کر دیا جائے۔ یہ جانتے نہیں تھے رب کائنات جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ مکاریاں کر رہے تھے، یہ سازشیں کر رہے تھے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا تھا دشمنوں سے، لوگوں سے۔ تو بہرحال یہ معاملہ طے ہوا۔ اس معاملے کی خبر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کہ آج رات آپ پر سارے خاندان کے نوجوان مل کر حملہ کرنے والے ہیں، آپ اپنے بستر پر مت سوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ سخت گرمی کا وقت ہے، دھوپ کا وقت ہے، اس وقت میں کوئی باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی نے اطلاع دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے ساتھی آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی اہم معاملہ ہوگا اس لیے اللہ کے نبی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لائے تو کہنے لگے جو بھی اطراف میں لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں، آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اجازت مل چکی ہے ہجرت کے لیے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں یقیناً تم کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ بڑی خوشی بڑی مسرت ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ تو بہرحال 2 اونٹنیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی، اس کے لیے اللہ کے نبی کو پیشکش کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا قیمت نہیں، قیمت دے کر اس کو لوں گا۔ تو بہرحال وہاں پر اسماء رضی اللہ عنہا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، انہوں نے توشہ تیار کیا۔ توشے کو جو ہے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو ان کا جو کمر بند تھا اس کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے اور اس سے توشہ باندھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنا کچھ بھی سامان تھا، دینار درہم، سب کا سب جو ہے لے کر جو ہے نکل پڑے۔ عبداللہ بن اریقیت کافر آدمی تھا، اس سے وعدہ کیا تھا 3 دن کے بعد غور ثور کے پاس جو ہے پہنچے گا 2 اونٹنیاں لے کر۔ تو بہرحال وعدے کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی دونوں نکل پڑے، غار ثور میں جا کر پناہ لی، وہاں پر چھپ گئے۔ غار ثور یہ مدینہ جانے کے راستے میں نہیں ہے بلکہ بالکل مخالف راستے میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو اندیشہ نہ ہو کہ یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو اس جانب نہیں جائیں گے، مدینہ کے راستے پر جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی غار ثور پر جو ہے پہنچے۔ تو وہاں پر جو واقعہ ملتا ہے، غار ثور پر جب پہنچے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ رک جائیے، آپ رک جائیے، کہیں کوئی چیز اندر ہے یا نہیں دیکھ لو۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، کچھ سوراخ تھے، اپنے جو ہے چادر کے کچھ حصہ پھاڑ کر اس کو بند کیا، اور کچھ باقی رہ گئے، اپنے پیر اس پر رکھ دیے، اللہ کے نبی کو اندر آنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے پر آنسو ٹپکتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہے آنکھ آپ کی کھل جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہلیں، اللہ کے نبی کی نیند میں جو ہے خلل ہو۔ اب چونکہ تکلیف ہو رہی تھی، آنسو روک نہیں پائے، اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، تو درد جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے جاتا رہا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک جو ہے غار ثور میں جو ہے چھپے رہے۔ اب عبد الرحمن بن ابوبکر، عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند رات میں تشریف لاتے، مکہ کے کیا حالات تھے سب بتاتے۔ اللہ کے نبی سے کہا 100 اونٹ کا انعام لگایا گیا ہے، چاہے آپ کو یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس حالت میں بھی لے کر آئیں گے 100 اونٹ ان کو انعام میں دیے جائیں گے۔ عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور رات میں بکریاں لے کر پہنچ جاتا، دودھ وغیرہ پیش کرتا اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پھر صبح فجر سے پہلے جو ہے مکہ میں اندر جو ہے داخل ہوتا۔ تو اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ، ان کی اہلیہ ہو، بچیاں ہو، مال ہو، غلام ہو، سب کچھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ کو لے جانے کے لیے۔ آج جو محرم کا مہینہ ہے، شیعہ حضرات جو ہے گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کرام پر، علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا کہ اگر میں اپنی زندگی میں کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنے زیادہ ان کے احسانات مجھ پر ہے، ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے عطا کرے گا۔ اپنی جگہ پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے کے لیے ان کو بڑھایا، ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا جو ہے انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بلا تردد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بہت زیادہ قربانیاں ان کی ہے دین اسلام کے جو ہے معاملے میں۔ تو بہرحال 3 دن کے بعد وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی جو ہے نکل پڑے۔ راستے میں بھی کچھ معجزات پیش آئے۔ سراقہ بن مالک یہ